بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم علم بیاں کی تیسری قسم کنایہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کنایہ کیا ہے۔ کنایہ کی پہلے تعریف دیکھتے ہیں کہ تعریف کیا ہے کنایہ کی۔ کنایہ کا لغوی مطلب ہے پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات، مخفی بات۔ علم بیاں کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی ہم مراد لے سکیں، اسے ہم کنایہ کہتے ہیں۔ مثال دی ہوئی ہے، بال سفید ہو گئے مگر حرکتیں نہ بدلی۔ اب اس میں دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ بال سفید ہونے سے مراد بال سفید جس طرح عام طور پر لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور بال سفید ہونا یہاں بڑھاپے کا کنایہ بھی ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کنایہ کی ہم اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ کنایہ کی دو مشہور اقسام ہیں، کنایہ قریب اور کنایہ بعید۔ جس طرح کے لفظوں سے ظاہر ہے، ان کی جو ظاہری حالت ہے قریب، کنایہ قریب وہ جو جلدی سمجھ میں آ جائے، ایسا کنایہ یا ایسی مخفی بات، ایسی چھپی ہوئی بات جس کی فوراً سمجھ آ جائے، اور کنایہ بعید جس کی فوراً سمجھ نہ آئے۔ کنایہ قریب کی مثال دیکھیے، انہوں نے کہا ہے نیچے، دعوے تو تھے بڑے ارنی گوے تور کو، ہوش اڑ گئے ہیں ایک سنہری لکیر سے۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے نا کوہ طور، یہ ارنی کوہ طور، تو یہ کوہ طور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ طور کا ذکر ہے، اور طور پر کون اللہ سے ملنے جاتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح دوسری مثال انہوں نے دی ہے، دامن میں آج میر کے داغ شراب ہے، تھا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر۔ یہ بھی فوراً سمجھ آ گئی ہے کہ میر شراب پینے لگ گیا ہے، میر کے دامن میں شراب ہے، حالانکہ ہم تو اس کو ایسا سمجھتے نہیں تھے، یہ تو اچھا نوجوان تھا۔ یعنی یہ بنا سمجھائے بندے کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ لیکن کنایہ بعید اس کے الٹ ہوتا ہے۔ بعید کا معنی ہوتا ہے دور، جو فوراً سمجھ نہ آئے۔ اچھا، یہ کون سا ہوتا ہے جس فوراً سمجھ نہ آئے؟ یہ دیکھو نیچے مثال انہوں نے دی ہے، ساقی وہ دو ہمیں کے ہوں جس کے سبب باہم، یعنی کوئی ایسی چیز دے جس کے ملنے سے کیا ہوں، محفل میں آب و آتش خورشید ایک جا۔ اب یہ جو لفظ آب و آتش و خورشید آیا ہے نا، اس سے مراد شراب کا کنایہ ہے، یہ شراب کی طرف اشارہ ہے۔ اب ظاہر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی جلدی کہ آتش و آب کیا ہوتا ہے، یعنی وہ آب بھی ہے، اس میں آتش بھی ہے، آگ بھی ہے، خورشید سورج کی طرح بھی وہ صاف ستھری چمکتی بھی چیز ہے، تو یہ ساری چیزیں شراب میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے نیچے یہ دیکھیے تیسری انہوں نے دی ہے قسم، کچھ اور بھی دی ہے قسمیں، یہ زیادہ تر تو یہی کنایہ قریب اور کنایہ بعید استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے تعریض دیا ہے۔ تعریض لفظ عذر سے بنا ہے، اعتراض سے، چھیڑ سے، یعنی اس میں کیا جاتا ہے، کسی شخص سے چھیڑ کی جاتی ہے، چھیڑ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی گنہگار یا کسی نالائق آدمی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ آدمی وہ ہے جس میں آدمیت ہو، اب وہ بندہ خود بخود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے، آدمی وہ جس میں آدمیت ہو۔ اب وہ پہلے بیچارہ کوئی کسی معاملے میں کمزور ہے یا نالائق ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اشارہ یہ میری طرف تعریض کی گئی ہے۔ اگلی اس کی مثال ہے، اگلی اس کی قسم ہے چوتھی، تلوی۔ تلوی دور سے اشارہ کرنا، وہ کنایہ جس میں لازم و ملزوم تک دور تک کئی واسطے ہوں، مثلا ٹھنڈا چولہا ہونا ایک کنایہ ہے۔ اب چولہا ٹھنڈا ہونا یہ مطلب بخل اور کنجوسی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ چولہا ٹھنڈا سے مراد اب یہ بھی ہے کہ جہاں چولہا ٹھنڈا ہوگا وہاں کچھ پکے گا نہیں۔ کچھ پکے گا نہیں سے مراد کیا ہے، کھانا پکے گا نہیں، تو گھر والے کیا کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں۔ تو یہ بیچ میں مطلب چولہا ٹھنڈا ہونا بیچ میں کئی واسطے آئے ہیں، یعنی کنجوسی کے واسطے، تلوی۔ اگلی قسم ہے رمز اور ایما۔ رمز اور ایما ان دونوں کا معنی اشارہ کرنے کا ہی ہے۔ کچھ کرو فکر اس دیوانے کی دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب یہ بہار آنے سے مراد ہے عشق جنوں میں اضافہ ہونا، پاگل پن میں اضافہ ہونا، کہ جیسے ہی بہار آتی ہے تو جو عشاق ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، ان کے جو عشق ہوتا ہے، محبوب کی یاد ہوتی ہے، وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوانے کی فکر کرو۔ اسی طرح ایما، ایما بھی رمز، یہ بنا رمز اور ایما کا معنی اشارہ ہی ہے، اور اس کی انہوں نے نیچے ایک مثال دی ہے، میر کا شعر، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تو یہاں جو ہے نا وہ
لافانی، سوری فانی، لافانی نہیں فانی، ختم ہونے والی زندگی، یعنی زندگی کتنی بے ثبات ہے، ختم ہونے والی زندگی کی طرف اشارہ. یعنی میں نے گل سے پوچھا، پھول سے پوچھا کہ زندگی کتنی ہے، ثبات کتنا ہے، کلی نہیں سن کر تبسم کیا، یعنی 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، تبسم مسکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو یہ نیچے اسی سے جو ہم نے اوپر کچھ پڑھا اس سے ریلیٹڈ نیچے ایم سی کیوز ہیں. کنایا لفظ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، ہندی، عربی یا ترکی؟ تو اس کا جیم ٹھیک ہے، عربی. یہ لیفٹ سائڈ پر یہ دیکھیے، یہ جیم جو ہے نا یہ والا، یہ اس کا کیا ہے؟ درست جواب. اسی طرح یہ جیم، پھر یہ جیم، الف، الف اور پھر الف، یہ والے جو ہے نا یہ ان کے جوابات آ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پر. اور یہ نیچے کچھ مزید ہم اور بھی کثیر الانتخابی سوالات دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 17 کثیر الانتخابی سوالات ہیں اس کے. تو یہ سارے تیار کر لیں، ان کو پڑھ لیں، زوم کر کے دیکھ لیں کہ کون سا لفظ کہاں آ رہا ہے، اور اس کا درست جواب لیفٹ سائڈ پر دیا ہوا ہے. جہاں سے نہ سمجھ آئے پھر آپ مجھ سے جو ہے نا وہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.